اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باری تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب کعبہ نے ایک دن کی بلکہ ایک یوم کی تکمیل اور بخیر و خوبی اور اپنی رفتوں، اپنی کرم نوازیوں اور اپنی ذوالجلال ہستی ہونے کے ناطے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچنے کا اور پایہ تکمیل تک لے کر جانے کا سلیقہ بھی بخشا، کرینہ بھی بخشا، اور ہم جیسے ایک جو ناتواں انسان ہیں ان کو اس قابل سمجھا کہ وہ زمینی خداؤں کے، زمینی مخلوقات کے شرور 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 لوگوں کے شرور سے، لوگوں کے فتنوں سے، بالخصوص انسانوں اور جنوں کے شر سے، اور بالخصوص انسانوں میں سے الرجال و النساء کے شر سے محفوظ رکھا۔ اچھا، آج کل چونکہ جو معاملات گزر رہے ہیں وہ معاملات ایسے گزر رہے ہیں کہ آج کل لوگ ایک بریانی کی پلیٹ کی خاطر، یا لوگ ایک کیا کہہ سکتے ہیں اپنا ایک دو، میں وہ بھی لمبی بات کہہ دوں گا لیکن میں کہنا یہ چاہتا کہ 2 روپے کا نوٹ، چونکہ 2 روپے کا نوٹ اس کی آج کل تو جو آج کل کے نوجوان نسل اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ 2 روپے کا نوٹ بھی کبھی کسی زمانے میں ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا۔ تو اتنی کم ہماری حیثیت ہو چکی کہ ہم 2 روپے کی ووٹ پر 2 روپے کے نوٹ پر اپنا سب کچھ بیچ دیتے ہیں۔ تو جس موضوع پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا وہ آج کا برننگ ایشو ہے۔ آج کل چونکہ الیکشن کی گیما گیمی ہے، اور اس الیکشن میں کیا ہونا ہے، الیکشن تو ہوتا نہیں ہے، یہ سلیکشن ہوتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ جو سب سے بڑا چور، جو سب سے بڑا ڈاکو، جو سب سے بڑا بے ایمان، جو سب سے بڑا نوسرباز، جو سب سے بڑا اچکا، جو سب سے بڑا بغیرت، بھیانک اور کبھی قسم کا کردار ہوتا ہے، وہ انتظام میں چنا جاتا ہے، اور پھر جتنا جو بڑا نوسرباز ہوتا ہے اس کو اتنا بڑا عہدہ ملتا ہے۔ جو سب سے بڑا بے ایمان ہوتا ہے وہ وزیر اعظم لگ جاتا ہے، جو اس سے چھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں وہ وفاقی وزراء لگ جاتے ہیں، جو ان سے چھوٹے بے ایمان ہوتے ہیں وہ صوبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو الغرض غلامی کی بھیانک شکل اپنی جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی اوج سریہ پر پہنچی ہوتی ہے۔ تو آج جو تھوڑا سا میں 5 سے 10 منٹ یا 15 منٹ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ غلامی کی سب سے جو بدترین قسم ہے، جو سب سے بھیانک ہمارے پاس شکل ہوتی ہے، وہ شکل وہ ہوتی ہے جب شعور بکتا ہے۔ دیکھیں، عام بندہ اگر بک جائے نا، لیٹ سپوز دیٹ مجھ جیسا بندہ راستے میں گلی میں سے چلتا ہوا کوئی بندہ، اس کے بعد یہ بندہ وہ انسان جس انسان کا دنیا کے ساتھ، اسی لیے دیکھیں مالک الملک کے سب سے سپریم بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں کہتا ہوں اتنا شاندار جملہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی حکمت کو پوری کائنات پر تقسیم کر دیا جائے تو پوری کائنات کی حکمت ہیچ ہو جائے گی صرف اس ایک جملے کے سامنے۔ مالک کا بھی فرماتا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم لوگ جو بالخصوص شیطان کے جو پجاری ہیں، شیطان کا پجاری کون ہے؟ یہ تو نہیں شیطان کوئی زمینی شکل میں آئے گا، انسانی شکل میں آئے گا، زمین کے اوپر آ کر زمین صورتحال کو نافذ کرے گا اور ہمیں یہ بتائے گا کہ شیطان کے چیلے کون؟ شیطان کے چیلے یہی ہیں جو راستے میں پھرتے ہیں، جو لوگوں کی زندگیوں کو جرند کرتے ہیں، جو لوگوں کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، جو لوگوں کے جائز کام پایہ تکمیل تک پہنچانے میں اپنی خباستیں بوتے ہیں۔ آج میں ایک سوشل میڈیا پر ایک دیکھ رہا تھا کہ خیرپور کا ایک بندہ تھا، وہ سپرنٹینڈنٹ تھا اس میں اپنا محکمہ عدلیہ میں۔ عدلیہ تو یہاں ہی نہیں ہے، یہاں تو سب عدلیہ کا آئین نکال دیں، باقی آپ خود، میں یہاں اوپن ایئر پر بات نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مناسب لفظ نہیں ہے، ورنہ ڈرنے شرنے کی بات نہیں ہے، مناسب لفظ نہیں ہے، موضوع لفظ نہیں ہے، آئین نکال دیں۔ یہ جو محکمہ اس میں تھا وہ سپرنٹینڈنٹ تھا، وہ لوگوں سے فائل پکڑنے کے، یہ فرض کہ میرے پاس یہ چیز ہے نا، فائل پکڑنے کے پہلے پیسے لیتا تھا اور پھر کہتا تھا میں تمہاری فائل پکڑوں گا، تو اللہ نے اس کے منہ پہ کیڑے ڈال دیے اور آج کل وہ کیڑوں کے سہارے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ وہ نہیں کیڑوں کو کھاتا ہے اور وہ کیڑے کو کھاتے ہیں، اور وہ ان کیڑوں کو کھاتا ہے اور کھانے کے دوران وہ اپنے
دونوں اپنے آپ کو اپنے پائے تکمیل تک لے کر جاتے ہیں۔ اچھا، میری جو کہنے کی بات تھی، جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ بات اس سینس میں تھی کہ عام لوگ، سب سے بھیانک عام لوگوں میں سے بندہ وہ ہوتا ہے جو شعور کی بلندیوں پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تحت شعور میں لا کر جانوروں کی طرح اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے۔ اب اس میں کیا ہے، یہ نون لیگ ہے، نواز لیگ، جس کو آج کل ٹرے میں ڈال کر حکومت دے رہے ہیں، تو بڑے بڑے فلاسفر، بڑے بڑے دانشور، نام نہاد قسم کے دانشور، جن کو جو عرفان صدیقی کی شکل میں ہو سکتے ہیں، جو اب تو سن میں چونکہ ایک بندے کا نام لیا، صرف باقیوں کے نام نہیں لے رہا، باقی اسی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، جو ان کے لیے آرٹیکل لکھتے ہیں، جو ان کے لیے رائے ہموار کرتے ہیں، جو ان کے لیے وزڈمز اپنی دیتے ہیں، جو ان کے منشوروں کو ترویج کرتے ہیں، اور بالخصوص وہ نوسر باغ کے جج، ایک ہمارے علاقے کے بھی چیف جسٹس صاحب ہیں، تو وہ بھی اپنی زندگی کو اجیرن کرنے کے بعد نون لیگ کا منشور لکھنے میں پچھلے ٹینیور میں لگے رہے، اور پھر ان کو بھی ذلیل و خوار کر کے لوگوں نے بھیجا۔ تو کہنے کی بات یہ سب سے بڑی لعنت ہے شعور کی۔ دیکھیں، اگر ایک عام بندہ بک گیا نا، فرض کیا، لیٹس سپوز میں اپنی بات کر جاؤں، میں اپنا آپ بیچوں گا، لیکن ایک جو لکھاری جو ہوگا، وہ اپنے قلم سے جب لکھ لے گا، تو وہ صرف وہ نہیں بکے گا، آنے والی ساری نسلیں اس کے اوپر بکیں گی۔ جیسے میں کہتا ہوں نا، میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، جن کو کیا کہا گیا تھا، بولتا ہوا قرآن۔ کیوں بولتا ہوا قرآن؟ کیونکہ سرکار کے منہ سے لوگوں نے سنی تھی، لیکن نعوذ باللہ من ذالک لوگوں نے ان حدیثوں کے ساتھ بھی، دیکھیں آج میں پچھلے سال ایک سبجیکٹ پڑھا رہا تھا، اسلامک جورسپروڈنس، تو کیا ہے جی، حدیث کے درجے بھی ہے، حدیث میں بھی کہا گیا کہ مشہور حدیث کون سی ہے، متواتر حدیث کون سی ہے، حسن حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، اور میں حیران رہ گیا اس چیز کو پڑھاتے ہوئے بھی، فیبریکیٹڈ حدیثیں جو لوگوں، ضعیف بھی وہ حدیث ہوگی نہیں جو ضعیف ہے، لیکن فیبریکیٹڈ جو لوگوں نے خود بنائی۔ اب مجھے سمجھ نہیں ہے کہ شعور کس حالت میں بکا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ تم ذرا دام تو بدلو، یہاں ایمان بھی بکتے ہیں، یہاں ضمیر بھی بکتے ہیں، یہاں فیصلے بھی بکتے ہیں، یہاں سب کچھ بکتا ہے۔ تو میں پہلی بات پر نواز شریف کی بات کی، اور اس پر کنکلوڈ کر کے پھر میں بھٹو کی پارٹی جو لڑکانہ کے گٹروں سے ابلتے ہوئے گٹروں میں، بدبودار ماحول میں، گھٹن زدہ ماحول میں، جہاں سکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں بھینسیں باندھی جاتی ہیں، وہاں سے نعرے لگتے ہیں جی گھر گھر سے بٹو نکلے گا، تم کتنے بٹو مارو گے۔ تو کیا ہوا، وہی لوگ جن لوگوں نے جمہوریت کے چیمپئن بنے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس شیخ مجیب الرحمان کو، میں نہیں کہتا وہ اچھا تھا برا تھا، دس از ناٹ مائی پوائنٹ آف ویو، دس از ناٹ مائی میٹر، دس از ناٹ مائی اسٹینڈنگ، بٹ مائی پوائنٹ از دیٹ کہ اگر اس نے سیٹیں 180 لے لی تھی، تو 78 سیٹوں والے بندے نے حکومت کرنے کی تگودو کیوں کی؟ جب کی تو وہیں سے شعور بک، اور پھر بڑے بڑے فلاسفر بنے گے۔ میں ایون لال خان جیسے بندوں کی بات کروں گا، جن کو میں قدرے کسی حد تک بہت زیادہ پسند بھی کرتا ہوں، لیکن جب یہ دیکھا کہ وہ بھی پیپلز پارٹی کے کسی دور میں ان کے گن گاتے رہے، تو پھر بندہ کہتا ہے یار کہاں شعور بکتا رہا۔ پھر چودھری منظور صاحب ایک بہت بڑے ایک آج کل پیپلز پارٹی کی، میرا خیال ہے اس کی جو لیبر ونگ ہے اس کے جنرل سیکرٹری ہیں یا اوور آل اس کے، تو وہ بھی کسی دور میں اسی کے فلسفے سے متاثر ہو کر انہوں نے کمیونزم اور سوشلزم کو چھوڑ کر بٹو کے سوشلسٹ نظریے سے متاثر ہو کر اس میں شمولیت اختیار کی، اور پھر بڑے بڑے قصیدے لکھے گئے۔ راجہ انور صاحب نے بڑے بڑے قصیدے لکھے، تو مجھے نہیں سمجھ آئی کہ شعور کہاں بکا۔ اور پھر آج کی اس بات کرتے ہیں، وقت کا یہ جو فرعون ہے، وقت کا جو یہ یزید تھا عمران خان، اس کے لیے کون کہاں سے، یہ اور یا مقبول جان جیسے فراڈی یہ میدان میں آ جاتے ہیں لکھنے کے لیے، لکھاری مل جاتے ہیں بکنے کے لیے۔ اس کے بعد یہ چکوال کا ایک ایاز امیر ہے، وہ بکا۔ مطلب ہر بندہ جو ہے نا، جس نے اپنا قلم بیچا، اور جس نے قلم بیچ لیا، میری بات یاد رکھنا، میں اپنی بات کمپلیٹ کر رہا ہوں صرف اس بات کے کہنے پر کہ جب قلم بک گیا نا تو سب کچھ بک جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے ویسے دیکھیں، آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا، ہر بندے نے سنا ہوگا جی کہ جو پہلی سورت نازل ہوئی، جو پہلی آیات نازل ہوئی قرآن کریم کی، وہ نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں۔ لیکن کسی نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دوسری آیات کون سی نازل ہوئی۔ تو دوسری آیات یہی نازل ہوئی، نون والقلم وما یسطرون، ٹھیک ہے۔ تو
کیا جی کہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھتے ہیں یہ اللہ کہہ رہا ہے قسم. تو مجھے بتائیں جس نے اپنے قلم کو بیچ دیا، اس نے اپنی زمین بیچ دی، اس نے اپنی ماں بیچ دی، اس نے اپنا ایمان بیچ دیا، اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا، کیونکہ اس نے تو خدا کا قرآن بیچ دیا. تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دیں، ہمیں یہ ہمت دیں کہ ہم ان فراڈیوں سے بچیں. اور میں پھر اس کے اوپر تھوڑی دیر آفٹر سم وائل میں تھوڑی سی ایک اور بات کروں گا. یہ جو آج کا جو نظام ہے، یہ نظام جمہوریت، اس سے کیسے کیسے لوگوں کو خریدا گیا، کیسے کیسے لوگوں کی برین واشنگ کی گئی اور کیسے کیسے لوگوں کی زندگیوں کو اجیرن کیا گیا. اللہ پاک ہمیں یہ ہمت دیں کہ ہم شعور بیچنے والوں کے خلاف سیسا پلایو دیوار بن سکیں. وما علینا الا البلاغ المبین.